जादू वो जो सर चढ़ कर बोले, वो ख्वाहिश ही क्या जो पूरी ना हो। ये इश्तिहार नहीं, हकीकत है, आजमाइश शर्त है। बस पलक झपकते ही संग दिल महबूब आपके कदमों में। शादी में रुकावट, मोहब्बत में नाकामी, कारोबार में परेशानी, जादू टोना जंतर मंतर, गर्जे कि आपकी कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी हो तो आज ही काट पलट के माहिर, इल्म नजूम की दुनिया के बेताज बादशाह प्रोफेसर आमिल बंगाली बाबा फला 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 से जरूर मिलिए और फैज हासिल कीजिए। ये खुदाई दावे करने वाले, ये गैब से इशारे पाने वाले, ये तिलिस्मी वादे करने वाले नजूमी आमिल और बंगाली बावे कौन हैं? अगर आप सच सुनना, जानना और देखना चाहते हैं तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। रावलपिंडी शहर, खित्ता पोठोहार का दिल। इस दिल के ऐन बीच में मोहल्ला कमेटी चौक है, जिसमें जहूर अहमद का आबाई घर है और अमलियात का इल्म इनके घराने की मीरास। ये हमारे आबा अजदाद से चला है। हमारे दादाजी थे, परदादाजी थे, वालिद साहब हैं। ये हमारा पेशा नहीं है। काफी इल्म है इसके अंदर, जैसे इल्म जफर है, इल्म रमल है, इल्म नजूम है। ये तो इल्म है, और आमिल और इल्म में बहुत फर्क है। अगर 100 आदमी बैठा हुआ है ना, तो 5 आदमी इल्म को थोड़ा बहुत जानते हो, बाकी 1 to all फ्रॉड है। माहिर अमलियात हर बिगड़ी को संवारने का दावा करते हैं और साहिल की तबाह हाल किस्मत को खुशबख्ती में बदलने के लिए एक ऐसी मखलूक की फौज का सहारा लेने की बातें करते हैं जो दिखाई ही नहीं देती। नात एक मखलूक है, आतिशी है। इनकी भी बकायदा फोर्स और पुलिस है। इनको भी शहरों की हदूद में दाखिल नहीं होने देते। वो आपके दिमाग को मौफ कर देंगे, आपकी नजर खत्म कर देंगे, आपके मसाने में बैठ जाएंगे, आपके जिगर में बैठ, तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। डॉक्टरों के पास जाएं, बिल्कुल ठीक है, तमाम टेस्ट रिपोर्टें ठीक हैं, हर चीज ठीक है, मगर आप ठीक नहीं। महबूब का रूठना और मनना हमारे यहाँ आम किस्सा है। रूठे महबूब को मनाने के लिए जब कोई चारा न चले तो अक्सर आशिकों को आखिरी रास्ता आमिल या नजूमी के दर पर ले जाता है। कुछ ऐसा ही मामला इस नौजवान शकील को भी दरपेश है। मैं जब एफएम में स्टूडेंट था तो एक लड़की के साथ मुझे मोहब्बत हुई, जिसके लिए मैं अपने कॉलेज से कम से कम 2 या 3 घंटे बाहर आता था। कभी दिल नहीं लगता कॉलेज में, किताब खोलता चेहरा उसका नजर आता था। एफए नहीं क्लियर कर सका, सिर्फ उस लड़की की वजह से मैंने अपना एफए छोड़ दिया। फिर मैं बहुत परेशान रहा करता था, तो एक दोस्त ने मुझे कहा कि चलो यार एक आमिल के पास चलते हैं, वो तुम्हारा ये मसला हल करवा सकता है। मैं उसके साथ चला गया। इस वजह से इसने मुझे कहा कि यार मैं तुम्हें तावीज़े मोहब्बत दे देता हूँ, मैं तुम्हें तावीज़ बना के दूंगा, वो तावीज़ जिस तरीके से मैं कहूँगा उस तरह से तुमने करना है। जो ही मायूस आशिक आमिल के सामने फरियाद करता है, झट से भारी रकम के एवज तावीज़े मोहब्बत उसके हाथ में रख दिया जाता है। तो उसने मुझे ये कहा था आमिल ने कि आप ये तावीज़ लें, आपकी मोहब्बत और आपकी पढ़ाई दोनों में आप कामयाब होंगे। जिसके लिए उसने मुझसे कम से कम 10,000 रुपये उठोरे। पहले 5,000 रुपये दिए, उसके बाद उसने मुझे कहा कि 500 इस चीज़ के लिए ला के दो, 1,000 रुपये इस चीज़ के लिए चाहिए, 500 इसके लिए चीज़ चाहिए। अब हर इंसान जो मोहब्बत करता हो वो तो देता है, लेकिन उसकी दोनों चीज़ें झूठी निकली। तावीज़े मोहब्बत का तारुफ तो मोहब्बत के मारे इस नौजवान ने करवा दिया। अब इनसे मिलिए, ये हैं बंगाली बाबा GM शाह। हर खासवाम की मोहब्बत पर तावीज कर देना इनके बाएं हाथ का काम है। GM शाह के नाम से मेरी पहचान है, तो इसी काम से मेरी पहचान है। तावीज़ मोहब्बत एक अमल है, ये तो आप तैयार कर सकते हैं अपने हिकमत अमली से, इल्म की रोशनी में। अगर किसी के सितारों का नाम लाप होता तो उसको रूहानी तौर पर मिलाया जाता। अगर आप किसी तरीक़ाकार से चलेंगे तो आपको ज़रूर मंजिल मिल जाएगी। तो इसमें आदम की ताकत से सारे काम हो जाते हैं। रांझे ने बड़ा जोश कमाया, अहले इल्म हो गया था, हीर फिर भी नहीं मिली। बंगाली बाबू तो अपने नुस्खों पर जाने कब तक बोलेंगे, लेकिन इनके तावीज़े मोहब्बत ने क्या गुल खिलाए, ये भी मुलाहिजा कीजिए। तावीज़े मोहब्बत का करिश्मा कुछ यूं हुआ कि जो लड़की मुझे 4-5 दिन नजर भी आती थी दरवाजे में, वो भी नहीं आती, लेकिन उसके भाई जो हैं वो लड़ाई पर उतर है कि तुम मेरी बहन को छेड़ते हो। बहुत मार खाई मैंने, बहुत मुश्किलों से सुलह करवा कर 2-4 बुजुर्ग डाल कर मैं सुलह करवाई। उसकी शादी को 2 साल हो चुके हैं,
لیکن اب مجھے دلاسے نہیں دے رہا کہ یار تم مجھے اور پیسے دو, اگر تم چاہتے ہو تو میں اسے طلاق دلوا دیتا ہوں اور شادی تمہارے ساتھ کروا دیتا ہوں. تعویذ محبت کوئی چیز ہی نہیں ہے, اس کا نام ہی نہیں ہے کوئی. ان کا صرف کام ہی یہی ہے کہ معصوم لوگوں کو بیوقوف بنانا, ان سے پیسے بٹورنا. محبت کچھ نہیں ہے, صرف جہالت ہے, جہالت, اور کچھ بھی نہیں. لوگ آپ دوزے بنا رہے ہیں, لوگ جہاز بنا رہے ہیں, کمپیوٹرز بنا رہے ہیں, اور 100 چیزیں جو بنا رہے ہیں. ہم کیا بنا رہے ہیں صبح سے شام تک؟ صرف مشوقیں. صبح کو دیکھیں ایک لڑکے کو, اس نے ایک مشوق رکھی ہوئی ہے, شام کو آتا ہے تو دوسری ہے, تیسری کو فون نمبر دیا ہوا اور چوتھی اپنے گھر میں ہے جس سے ریٹ مار رہا ہے. وہ کیا ہے؟ یہ جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں. میں نے اپنی لائف تباہ کی ہے صرف کس کے لیے؟ محبت کے لیے. یہ محبت کچھ بھی نہیں ہے. تعویذ محبت اور یہ عامل وغیرہ سب جھوٹ ہے. نجومی اور ستاروں کی چال کے ماہر پیشن گوئیاں کرنے میں بھی کسی سے کم نہیں ہیں. آنے والے دور میں کس کی حکومت کرنے کی باری ہے؟ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ باخبر رہتے ہیں, جیسا کہ پروفیسر نجف علی شاہ کا یہ بیان. 28 اکتوبر 89 جنگ اخبار لاہور کراچی راولپنڈی, آپ اٹھائیں. میں نے کہا تھا کہ بے نظیر حکومت بنے گی. میں نے 9 میں کہا تھا کہ اس کی حکومت ختم ہو جائے گی, جو کہ ختم ہو گئی. میں نہیں کہا تھا عراق اور امریکہ کی جنگ ہوگی, یہ نہیں کہ ویسے ہی کہا تھا, اخبار میں کہا تھا. میں نے کہا تھا کہ دور دور تک انڈیا اور پاکستان کی جنگ نظر ہی نہیں آ رہی. پاکستان کے حوالے سے مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ پوری دنیا میں صرف میں نے پیش گوئی کی, پوری دنیا میں. میں نہیں کہا تھا 2 اکتوبر کہ نواز شریف کی حکومت بنے گی, اور بنی. کہ جب میں نے بھٹو کی پیش گوئی کی تھی تو 3 مہینے جیل میں رہا تھا. میں نے کہا تھا اس کو پھانسی ہوگی اور فلاں طریق کو ہوگی. حکومت کے آنے جانے کی پیشگی طلع تو ایک طرف, بعض نجومی حضرات لاٹری اور انعامی بانڈز کے نمبر بھی قرآن اندازی سے قبل بتا دینے کا چیلنج کرتے ہیں. اگر لاٹری کے نمبر دینا تو سب سے پہلے یہ جو بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے نا, یہ سب سے رئیس اور امیر ترین آدمی, جو ہر طرح کی حضرات جانتے ہوئے بھی یہ سب فراڈ اور جھوٹ ہے. کوئی لاٹری نمبر کوئی کچھ نہیں دیتے. غیب کا علم صرف اللہ پاک. وطن عزیز کے ہر گلی کوچے اور بازار میں ماہر عملیات نجومیوں کے قد آدم قیمتی سائن بورڈ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ ان کا دھندا پورے عروج پر ہے. اکثر نجومی اپنے نام سے پہلے پروفیسر اور بنگالی بابا ضرور لکھتے ہیں. ایسا کیوں ہے یہ تو وہی بتا سکتا ہے جو انہیں خوب جانتا ہو. جی پروفیسر, میں نے کہا ہے کہ انگوٹھا لگاتے ہیں. پروفیسر کہاں سے آ جو تو دھوکے باز ہیں, ان کو کام کا کوئی نہیں ملتا تھا. کام چور جنہیں ہم کہتے ہیں کہ جی کام وغیرہ ان کو آتا نہیں ہے, یہ کیا کریں گے ہیں جی, وہ اس دھندے پہ چڑھتے ہیں. 28 گرے جنہیں کہا جاتا ہے. ہمارے معاشرے کے ایک بڑے طبقے کو مذہب کے نام پر ٹکا کر لوٹا جاتا ہے, اور ماہر عملیات بھی اس فارمولے کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. غربت اور ناکامی کا شکار معاشرے کے بیکار افراد چور ڈاکو نہ بن سکیں تو عامل اور نجومی بن کر بیٹھ جاتے ہیں, اور کرامات, معجزات اور تجلیات کے سہارے جینے والے خواتین و حضرات کو وہم کا مریض بنا کر عمر بھر خوب لوٹتے ہیں. دنیا عملیات کے فرضی قصے کہانیوں میں ایک داستان کالے جادو کی بھی ہے. کالا جادو کیا ہے, کون اسے کرتا ہے, اور کون کس پر کیوں کروانا چاہتا ہے؟ اگر آپ یہ سب راز جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو میرے ساتھ جادو نگری تک چلنا ہوگا. श्री कृष्णेन सुभद्रायै गर्भवत्यै निरूपितम् चक्रव्यूह प्रवेशस्य रहस्यं चाकुतं हितत् अभिमन्युस्थितो गर्भे. یہ ہے ملتان شہر کی مشہور شخصیت عامل خضر عباس. کالا جادو کرنا ان کا جدی پشتی پیشہ ہے, اور انہیں اپنے اجداد پر فخر بھی ہے. سب سے پہلے تو ہماری یہ خاندانی یعنی کہ رسم آ رہی ہے, میراث میں آ رہا ہے
یہ سلسلہ وار یعنی کہ کہانی چل رہی ہے. سب سے پہلے ہمارے دادا جی کرتے تھے, اس کے بعد میرے والد صاحب, وہ کالا بہت زیادہ جانتے تھے. میرے والد صاحب کالا نانگ کے نام سے مشہور تھے. جس کا کام وہ کر گئے ہیں نا, اب تک ان کی عمر کے لوگ ہیں نا, میرے پاس جب آتے ہیں تو روتے ہیں وہ. اب سلسلہ میں کہوں جی نہیں ابا جی میں نہیں کرتا کام, یہ میرے لیے بہت مشکل ہے جی, میں کیسے کروں گا, بہت وزن پڑتا ہے, میں ڈرتا ہوں, میں اس طرح ہوں. کہتا ہے نہیں میرا کوئی بھی بیٹا اس طرح کوئی کام نہیں کرے گا, آپ نے ہی میرا چراغ جلانا. کالے جادو کو ایک خطرناک علم سمجھا جاتا ہے جس کے بارے میں جتنے منہ اتنی باتیں, لیکن عامل خضر عباس اس کی تعریف کچھ یوں کرتا ہے. جب کام ہی غلط ہے تو اس کی تعریف کیا کرنی چاہیے, تعریف اس چیز کی کرو جو اچھی ہو. کالا جادو یہ نہیں کہ علم ہے, جادو ہے نا, علم ہی ہے نا, کالا علم ہے نا, یہ ہندوستان سے پیدا ہوا ہے. کالا سنتے سنتے میرے کان پک گئے. مجھے تو نہیں پتا اس کے اوپر پینٹ ہوا ہے, یا کالا ہے یا رات کو ہوتا ہے تب کالا ہے. یہ کالا ہے کیا چیز ہے؟ یہ تو شیطانی علم ہے. یہ ان کے جیسے میں کہہ رہا ہوں نا, میرے ابا اجداد سے چلے آ رہے ہیں نوری علم, اس لیے وہ ان کے پاس بھی کوئی علم ہو, ان کے گرو وغیرہ ہوں گے جو پنڈت وغیرہ, ان کے پاس بھی علم ہوگا, آخر ان کی بھی نسلیں ہوں گی. ہمارے ارد گرد جنات, دیو, چڑیل اور پریوں کی کہانیاں ہر طرف بکھری نظر آتی ہیں. پری جو ہوتی ہے نا, اس کے اوپر یعنی کہ ایک عورت ٹیپ ہوتی ہے, اس کے 2 پر ہوتے ہیں. یہ بازو جو ہوتے ہیں نا, پر کی مانند ہوتے ہیں, بازو بھی ہوتے ہیں اور پر بھی ہوتے ہیں. یہ سب سے پہلے میرے اوپر پری تھی, مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ میرے اوپر گھس گئی تھی, مجھے اتنا تنگ کرتی تھی کہ جو اب میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. پری جب عاشق ہوتی تو مختلف خیالات میں لے جاتی ہے, یعنی کہ آپ نفسیات میں آ جاؤ, نفسی صورت میں آ جاؤ, یعنی کہ بری کنڈیشن میں آ جاؤ. تو رات کو ہم بستر ہوتی ہے اس کے ساتھ, کبھی رات کو پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ سوئی پڑی ہے, کبھی پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو رہی ہے. اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ انسان کو کمزور کر دیتی ہے. مجھے ایسے لگتا تھا کہ کوئی مجھے گلہ میں مل رہا ہے, رات کو میرے ساتھ کوئی سو رہا ہے, میں اس کے اوپر ٹانگیں رکھ رہا ہوں, وہ میرے اوپر ٹانگیں رکھ رہی ہے. اس طرح کی کنڈیشن میں ہوتی تھی. یعنی کہ رات صبح کو اٹھنا تو کپڑے سارے خراب ہو گئے, کہ کیوں ہوئے, اس وجہ سے ہوئے. پھر رات کو میرے ذہن میں یہی ہونا کہ وہ چیز رات کو جو آئی تھی میرے پاس پڑی تھی, وہ کسی کو بتانا بھی نہ. کیسے بتاؤں, اب میں کیا بتاؤں کہ میرے پاس اس طرح ہو رہا ہے. لیجیے, لوگ صدیوں سے جس پری کے تصور کو پوجتے چلے آ رہے ہیں, اس عامل نے اسے اٹھا کر سرعام بستر پر پٹخ دیا. ایک پری اور پھر اس کے ساتھ شب بسری, ایسا ممکن ہے؟ اس سوال کا جواب تمام اہل فرش پر چھوڑا. سب فراڈ ہے, ان سے پتا کرو تمہارے باپ نے بھیجی تھی, کس نے بھیجی تھی. یہ ویسے لوگوں نے کہا کہ جی چڑیل کے پاؤں پچھلی طرف مڑے ہوتے ہیں, کوئی مڑے چھڑے نہیں ہوتے, بالکل ٹھیک ہے, ہر کام کر سکتے ہیں یہ لوگ. فراڈ جو کرنا ہے. ہم اکثر نوجوان لڑکے یا لڑکی پر کسی جن یا پری کے عاشق ہونے کا قصہ ضرور سنتے ہیں. عامل خضر عباس روزانہ ایک آدھ جن کے قبضے سے اپنے کسی گاہک کی جان ضرور چھڑواتا ہے. آج بھی اس کے پاس ایک ایسا ہی نوجوان لایا گیا ہے جس کے جسم اور روح پر ایک جن قابض ہے.